أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سامعین دیوکار، ارباب فکر و دانش، عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری اور اس سال کا ماہ محرم نوعیت کے اعتبار سے پچھلے سال کے محرم سے کچھ الگ ہے. اس اعتبار سے کہ اس میں حکومت کی جانب سے کچھ اہم پالیسیز اور SOPs ہمیں دی گئی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ورنہ حکومت کے لیے عوام ایک تعداد سے زیادہ کچھ نہیں. انہی SOPs میں سے ایک بنیادی چیز کہ جس کا خیال رکھنا مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے بھی ضروری ہے، وہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے. ویسے بھی چونکہ ایام عزا ہیں، ہم اس میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، بلکہ اس میں فقط سلام یا علی مدد پر اکتفا کرتے ہیں. بہرحال ان ایام عزا میں ان باتوں کو بھی ساتھ مد نظر رکھا جائے تاکہ بغیر کسی پریشانی کے مولا کے حکم سے اور مولا کے کرم سے ہمارا یہ عشرہ محرم الحرام بخیر و عافیت اتمام ہو جائے. بہرحال میں نے اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے تشیع کے عقائد، یعنی ہمارے وہ عقیدے کہ جو تشیع کی شان ہیں، یعنی کچھ ایسے عقیدے کہ جن کے بارے میں ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں. انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک عقیدے کو لے کر کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں بنیادی تعاون آپ لوگوں کا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو مجھے یقین آئے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. عام طور پہ جب عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، کسی سے پوچھا جاتا ہے عقیدے کے بارے میں، تو اصول دین بیان کیے جاتے ہیں جن کی تعداد 5 ہے. لیکن اصول دین کے علاوہ بھی ہمارے کچھ ایسے عقائد ہیں کہ اگر ہم وہ عقیدے نہ رکھیں تو ہمیں کوئی شیعہ نہ کہے. توجہ چاہوں گا. اب میری اس بات سے کسی کو سوء استفادہ نہ ہو
کہ میں کسی کی تنقید کر رہا ہوں، میں کسی دوسرے مسئلے کی تنقید نہیں کر رہا، میرا مقصد ہے کہ بحیثیت شیعہ میں ان عقائد کو پیش کروں کہ جو ہماری شان ہے۔ ان عقائد میں تفصیل ہے، ایک ایک کر کے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں، اس کا میں آسان ترجمہ کرتا ہوں، وہ ہمارا حقیقی شیعہ نہیں، یعنی ماننے والا تو ہے لیکن ہمارا حقیقی شیعہ نہیں۔ کون؟ جو ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ کون سے عقائد؟ امام نے ارشاد فرمایا پہلا عقیدہ، جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ رسول خدا کو خواب میں معراج ہوئی تھی، وہ سچا شیعہ نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یعنی خواب میں جو یہ ایمان رکھے کہ رسول خدا کو معراج ہوئی تھی، بھئی خواب میں تو آپ کو اور مجھے بھی معراج ہو جاتی ہے، جو یہ ایمان رکھے کہ رسول خدا کو جسمانی معراج ہوئی تھی، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا دوسرا عقیدہ، جو شخص اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ ہم ائمہ کی رجعت ہوگی، وہ بھی ہمارا سچا شیعہ نہیں۔ رجعت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ میں پوری مجلس آگے بیان کروں گا، اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ رجعت کون سا زمانہ ہے، اس میں کون سی ہستیاں واپس آئیں گی اور اس میں کیا واقعات ہوں گے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ امام نے فرمایا جو رجعت کا عقیدہ نہ رکھے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پھر امام نے فرمایا تیسرا عقیدہ، جو شخص اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ ہم محمد و آل محمد کی شفاعت کے بغیر جنت میں چلا جائے گا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ جب تک ہماری شفاعت نہیں ہوگی کوئی شیعہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ، عقیدہ توحید۔ توحید وہ نہیں جو ہمیں بتائی گئی، نہ، وہ توحید جو ہمیں محمد و آل محمد نے بتائی ہے۔ کون سی توحید؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اسی طرح توحید میں آتی ہے ایک اور چیز کہ اللہ کسی چیز میں سماتا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، اللہ کسی چیز میں اترتا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ ہم شیعہ حضرات پہلے جو ہمارے عقائد ہوا کرتے تھے، ان عقائد سے صوفیہ عقائد لیا کرتے تھے، لیکن آج صورتحال تبدیل ہو گئی کہ ہم صوفیوں سے عقیدے لینے شروع کر دیے۔ معاف کیجیے گا، میں نے یہاں پہ لفظ صوفی استعمال کیا ہے، ولی استعمال نہیں کیا۔ ہر صوفی ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی صوفی نہیں ہوتا۔ جو صوفیہ کے عقائد ہیں کہ اللہ کسی صوفی کے اندر اتر گیا، اللہ کسی صوفی کے اندر سما گیا، جس طرح ہندوؤں نے عقیدہ رکھا کہ ایشور فلاں شخص میں اتر گیا، یا عیسائیوں نے نظریہ رکھا کہ اللہ فلاں شخص میں سما گیا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں تاکہ جو جہاں پہ چھوٹے بچے بیٹھے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ مجھے کسی نے پانی کا گلاس دیا، کیا دیا؟ پانی کا گلاس۔ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے تھوڑا سا نمک دیا، کہا اس پانی میں نمک ملا دیجئے۔ میں نے وہ نمک اٹھایا اور اس پانی میں ملا دیا۔ اب چند لمحات گزرے، وہ نمک اس پانی میں حل ہو گیا، وہ نمک اس پانی میں حلول کر گیا۔
یعنی نمک نے اپنی صلاحیت کھو دی اور پانی کے وجود میں سما گیا۔ تو یہاں پہ یہی بات حضور کی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر وہی صاحب مجھے کہے کہ میرا نمک مجھے واپس کیجئے، تو میں کہوں گا یہ نمک واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نمک کا وجود باقی نہیں رہا، وہ نمک اب پانی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کے وجود میں سما جاتا ہے، بھائی جب اللہ کسی کے وجود میں سما گیا تو گویا کہ اللہ کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے میں تو تب سے تھا جب دنیا پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میں تب بھی ہوں گا جب دنیا پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تب تک باقی رہوں گا جب تک اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اب سوال کیا کسی نے کہ یہ جو آپ کے بزرگ کو لقب ملا ہے دستگیر، یہ کیوں ملا؟ تو انہوں نے کہا واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے۔ جو ہے آپ کی اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے، الیاذ باللہ اللہ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ نے اس ہاتھ کو پکڑ کے سہارا لیا اور کہا آج سے تو دستگیر ہے، آج سے تو میرا مددگار ہے۔ یہ ان افراد کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ لینا ہے علی ابن ابی طالب سے۔ جب مولا سے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کس طرح اٹھایا، تو مولا نے فرمایا جو میں نے خیبر کا در اٹھایا تھا وہ خدا نے مجھے طاقت عطا کی۔ میں کہوں گا قربان جاؤں علی تمہاری عظمت پہ کہ تم نے خیبر کا در اٹھا بھی لیا، پھر بھی کریڈٹ اپنے سر نہیں لیا، بلکہ کہا کہ یہ ساری کی ساری ولایت اگر عطا کی ہے تو اس ذات نے علی کو عطا کی ہے۔ ہم نے توحید سمجھنی ہے تو علی ابن ابی طالب سے سمجھنی ہے، اور کس عظمت کے مالک ہے علی۔ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے تو میں قصہ آگے بڑھا دوں۔ انبیاء نے بہت سے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، ان کے چاہنے والوں نے ان کو کیا کہا؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا، چاہنے والوں نے ان کو اللہ بنا دیا۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے ابن اللہ بنا دیا، حضرت داؤد نے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا، ان کے ماننے والوں نے ان کو اللہ بنا دیا۔ انبیاء نے دکھائے چھوٹے چھوٹے معجزات، ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری تھے، انہوں نے ان کو بنا دیا اللہ۔ تو اب یہاں پہ سوال کرنے والا تو کہہ سکتا ہے کہ انبیاء نے تو دکھائے چھوٹے چھوٹے معجزات، تو انبیاء کو ان کے ماننے والوں نے اللہ بنا دیا۔ اب یہاں پہ آئے ہمارے زمانے میں، علی نے اشارہ کیا سورج واپس پلٹا، محمد مصطفیٰ نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، فاطمہ کے در پہ ستارہ اتر آیا۔ ارے یہ ایسے ایسے معجزات دکھائے، مولا علی نے خیبر کا در اٹھایا، مرحب و حارث و عنتر کو بچھاڑا، ایسے ایسے معجزات دکھائے۔ تو کہنے والے نے کہا جب انبیاء چھوٹے چھوٹے معجزات دکھا کے اللہ بن سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں اللہ بن سکتا؟ تو علی فرماتے ہیں نا، میرا یہ عقیدہ نہیں، میں نے جب بھی زندگی میں کوئی معجزہ دکھایا، ہر معجزے کے بعد اس ذات کا سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کر کے پوری دنیا کو بتا دیا میں علی کچھ نہیں، مجھے علی کو جو طاقت عطا کی ہے وہ اس خدا نے عطا کی ہے۔ یہ ہے توحید علی ابن ابی طالب۔ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا اس خدا کی جانب سے عطا ہوا۔ یہ ہے توحید خالص جو علی ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک تو جملے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرو، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ گفتگو جو نہ تمام رہے گی اس کو کل مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ
توحید کے حوالے سے کچھ ابحاث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن میں سے ایک ہے خیر و شر کا عقیدہ، تفصیل انشاءاللہ اس کی کل بیان کروں گا، اور ایک ہے تقدیر کا عقیدہ، قسمت کا عقیدہ کہ ہماری جو قسمت ہے وہ خدا نے قرار دے دی، اس پہ بھی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ توحید خالصتاً ہمیں سیکھنی چاہیے عالم محمد سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب بھی امام سے کسی چیز کا سوال ہوا، توحید کے بارے میں سوال ہوا، امام نے وہاں پہ توحید بیان کی۔ رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی جنگیں کی وہ ساری کی ساری توحید پہ جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ رسالت پہ ہونے والی تھی، اس کو صلح حدیبیہ میں تبدیل کر دیا۔ اگر وہ بھی توحید پہ ہوتی تو بالیقین جنگ ہوتی۔ نام محمد کا مسئلہ آیا تھا، اس نے کہا محمد کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھوں گا، آپ نے جنگ کو صلح میں تبدیل کر دیا۔ ساری زندگی رسول خدا کی توحید پہ قربان، اور جس کی توحید خالص ہوتی ہے پھر اس کو مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرا شیعہ اور یہ میرا مومن ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ، اس کا فرق بیان کر کے اپنی گفتگو تمام کروں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا، ایک ہوتا ہے مومن ہونا۔ جب کوئی اصول دین کا اقرار کر لے، زبان پہ کلمہ جاری کر لے تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مومن نہیں بنا۔ مومن کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں، اور جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایمان کا 9واں درجہ مل جاتا ہے، اور کوئی اتنے عظیم مقام پہ فائد ہو جاتا ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر آ جاتا ہے، اور جب ایمان کے 10ویں درجے پر آتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ہے علی کا شیعہ، ایمان کا 9واں 10واں درجہ۔ اور کیا ہے توحید؟ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بیعت کی، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ذاتی مسئلہ تھا، یہ دین کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں کہوں گا یہ دین کا بھی نہیں، یہ توحید کا مسئلہ تھا۔ امام حسین نے ذات توحید نہیں بچائی، ذات توحید اللہ کو نہیں بچایا، کلمہ خدا کو بچایا۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، خدا ضرور ہوتا مگر خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو مولا حسین نے جو بیعت سے انکار کیا، یہ مولا حسین اور یزید کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ خدا کا معاملہ تھا۔ یعنی اگر آقا حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نمائندہ خدا نے یزید کی بیعت کر لی ہے، اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ توحید کا نمائندہ یزید کی بیعت کر لی۔ بس ہمیں دیر بعد دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، مصیبت کے چند جملے بیان کر کے آپ کی زحمات تمام کروں۔ آج یکم محرم کا دن گزرا ہے، کون سا ہے یہ دن؟ آج کے دن کے بارے میں ایک رسم پائی جاتی ہے کہ آج وہ مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ جب مولا حسین مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ مولا حسین اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، فرمان کے نام خط آیا، جلدی کرو حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو۔ اس نے ولید سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا حسین کو جلدی سے دربار میں بلایا جائے۔ عزادارو، اس سے پہلے کہ میں قاصد کے آنے کو بیان کروں، ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جس وقت یہ قاصد آیا ہے نا مولا کے گھر پہ، روایات میں یہ بات ملتی ہے یہ وہ وقت تھا جب زینب عالیہ اپنے بھائی حسین سے ملنے جاتی تھی۔ روزانہ شام کو زینب عالیہ اپنے بھائی حسین سے ملنے جاتی تھی۔ بہن بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، قاصد نے کہا مروان کو حسین نے بلایا ہے۔ عزادارو، ایسا جملہ سنا جناب زینب نے کہ دل تڑپ اٹھا، اور ایک مرتبہ بھائی کی طرف دیکھ کے کہا بھیا حسین مروان کے پاس نہ جانا۔ مولا حسین نے کہا بہن زینب فکر نہ کرو، یہ مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے،
ایک مرتبہ بہن ہے نا، بہن کے دل کو چین نہیں آیا، ایک مرتبہ آواز دی عباس، علی اکبر، اونا محمد، قاسم، عبداللہ، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بلایا۔ 18 جوانان بنی ہاشم کو بلا کے زینب نے کہا اے میرے شیرو، حسین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب چلے ہیں ایک مرتبہ مولا حسین، اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے ہیں دارالامارہ کے، تو وہاں پہ حکومتی نمائندے نے کہا صرف حسین اندر جا سکتے ہیں، حسین کے ساتھی اندر نہیں جا سکتے۔ عزیزانو دیکھیں گے مظلومیت عباس کی۔ جیسے ہی عباس نے سنا، ایک مرتبہ بھائی حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا آقا اجازت ہے میں آپ کے ساتھ اندر آ جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، یہاں رک کر میرا انتظار کرو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو عباس تم اندر آ جانا۔ بس عزیزانو مولا حسین تشریف لاتے ہیں، مروان نے خط دکھایا اور کہا حسین بیعت کیجئے۔ مولا نے کہا میری بیعت تمہیں کیا فائدہ دے گی، یہاں صرف ہم 2 افراد موجود ہیں، کل مسجد میں اپنی بیعت کا مطالبہ کرنا، وہاں پہ میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین جانے لگے کہ مروان نے اشارہ کیا کہ ابھی حسین کا کام تمام کر دو۔ اب جیسے ہی مولا نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ پلٹ کر کہا یبن الزرقا اتقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ اور امام نے جملہ استعمال کیا یبن الزرقا، اے آوارہ ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ اب جیسے ہی مولا کی صدائیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عباس کو جلال آیا۔ عباس نے دروازے کو گرایا، تلوار لے کر اندر داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا مولا مجھے بتائیے آپ کی شان میں کس نے گستاخی کی ہے، میں بھی اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا یہاں پہ کسی کا خون بہے۔ عباس نے ایک مرتبہ دونوں کو دیکھا، کہا میرے مولا نے منع کر دیا ورنہ تمہارا سر تن پہ سلامت نہ ہوتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ابھی تو مولا کی آواز بلند ہوئی تھی نا، آپ نے دروازہ توڑ دیا اور تلوار لے کر اندر آ گئے، لیکن ذرا منظر دیکھیے عصر عاشور کا، جب لاشوں کے درمیان تنہا حسین کھڑے ہیں، مولا صدائے بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی میرے حسین کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ روایات میں جملہ ملتا ہے فرات کے کنارے پہ ایک لاشا اٹھا اور تڑپنے لگ گیا اور کہا مولا کاش میں آپ کی مدد کر پاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں ایک دو جملے آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ ایک مرتبہ آقا حسین گھر آئے اور ایک فہرست تیار کی، فہرست تیار کر کے کہتے عباس گھر کی جتنے بھی مرد ہیں ان سب کو بتا دو کہ تم نے جانا ہے ساتھ فیصلہ، اور گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو میں خود جا کے بتاتا ہوں۔ عزیزانو مولا غازی عباس نے فہرست پڑھنا شروع کی، علی اکبر کو صدا کے کہتے ہیں علی اکبر تمہارا نام بھی فہرست میں ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب قاسم کو، جناب اون محمد کو، سب کے نام بیان کر کے کہا کہ تم نے ساتھ جانا ہے۔ عزیزانو فہرست کے آخر میں ایک ایسا نام آیا کہ وہ جوان نہیں تھا، وہ شیر خار بچہ تھا جو کسی بی بی کی گود میں تھا۔ اب عباس اس مقام پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ فاطمہ صغریٰ نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے۔ فاطمہ صغریٰ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بی بی اس چھوٹے بچے نے بھی ساتھ جانا ہے۔ اب صغریٰ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ اپنے بابا حسین کے پاس آئی، کہا بابا علی اصغر زیادہ پیارا ہے، اس کو ساتھ کربلا لے کے جا رہے ہیں، مجھے یہاں مدینے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بابا آپ اصغر کو میرے ساتھ چھوڑ دیجئے، جب کبھی آپ کی یاد آئے گی میں اصغر کو سینے سے لگاؤں گی، میرا دل بہل جائے گا۔ عزیزانو میں نے
तमाम मसाइब छोड़ दिए, सवारियां तैयार हुई, अम्मानियों के पर्दे लगाए गए, एक एक करके बीवियां आना शुरू हुई, एक सदा बुलंद हुई, कासिम की माँ आ गई है, इमाम हसन की बेवा आ गई है। मौला ने सदा दी, कासिम आगे बढ़ो, अपनी माँ को हमारी पे सवार करो। कासिम ने अपनी माँ को सवार किया, फिर सदा बुलंद हुई, उम्मे लैला आई है, अली अकबर आगे बढ़ो, अपनी माँ को सवार करो। फिर एक मर्तबा आवाज आई, उम्मे कुलसूम आ रही है, कहा अब्बास जाओ, अपनी बहन उम्मे कुलसूम को सवार करो। ओनो मोहम्मद ने हमारी का पर्दा हटाया, अली अकबर ने सवारी को थामा, कासिम ने जमीन पे घुटने टेके, सबने एहतमाम के साथ बीबी उम्मे कुलसूम को सवारी पे बिठाया। अज़ादारों, रिवायत करने वाला अब्दुल्ला इब्ने सनान है, वो रिवायत करता है कि एक मर्तबा आवाज आई, अली की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब आ रही है। अब जैसे ही ज़ैनब का नाम आया, हुसैन अपनी मसनद से उठे, कहीं से कासिम आगे बढ़े, कहीं से अकबर आगे बढ़े, कहीं से अब्दुल्ला आगे बढ़े, सबने बीबी को घेरे में लिया। एक मर्तबा अकबर ने कहा, फूफी मैं सवार कराऊं, कहा नहीं अकबर अभी रुक जाओ। ओनो मोहम्मद बड़े, अम्मा बेटे हाजिर हैं, हम सवार कराएं, कहा नहीं बेटा अभी रुक जाओ। अज़ादारों, रिवायत में जुमला मिलता है, एक मर्तबा मौला हुसैन आगे बढ़े, कहा बहन ज़ैनब क्या तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हें सवार कराए? ज़ैनब ने कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। फिर मौला ने कहा ज़ैनब बताओ तुम्हें हमारी में सवार कौन करेगा? ज़ैनब ने एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, फिर भाई हुसैन की तरफ देख के कहा आज मुझे सवारी पे वो सवार करे जो 11 मुहर्रम को मुझे नाके पे सवार करेगा। एक मर्तबा मौला ने सदा दी, मेरे बेटे सैयद सज्जाद आओ आकर फूफी को हमारी पे सवार करो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू